والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ سید الانبیاء والمرسلین وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان اللہ بكل شیء علیما وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بنیانا فاحسنہ واجملہ الا موضع لبنة من زاویہ فجعل الناس يطوفون به ويتعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد سامعین محترم، ربیع الاول کا مہینہ جاری اور ساری ہے، اور اس ماہ مبارک کے اندر جیسا کہ آپ سب حضرات کے علم میں ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لے کے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میرے اور آپ کے ایمان کا حصہ نہیں بلکہ کامل ایمان ہے۔ اگر میرے اور آپ کے دل کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل محبت نہ ہوگی تو میرا اور آپ کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت یہ میرے اور آپ کے ایمان کا حصہ نہیں بلکہ کامل ایمان ہے۔ ایک لکھنے والے نے ایک شعر لکھا، کہتا ہے کہ ما ان مدحت محمدًا بمقالتی، ما ان مدحت محمدًا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمد، کہ میں نے، لوگ کہتے ہیں کہ فلاں مقالہ نگار نے ایک مقالہ لکھا ہے اور اس کے اندر حضور کی تعریف اس نے بڑی اعلیٰ قسم کی بیان کی ہے، فلاں مقرر نے تقریر کی ہے اور کیا اس نے حضور کی شان بیان کی ہے، فلاں خطیب نے خطاب کیا ہے اور اس نے اپنے خطاب کے اندر حضور کی شان کو کیا چار چاند لگا دیے ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ مقالہ نگار نے مقالہ لکھا اور لوگ کہتے ہیں کہ اس نے اپنے مقالے کے اندر حضور کی بڑی تعریف بیان کی، جبکہ کہتا ہے کہ در حقیقت بات یہ ہے وَلَكِن مُدِحْتُ مَقَالَتِي بِمُحَمَّدٍ، کہ میں نے جو مقالہ لکھا میرا مقالہ حضور کے ذکر سے اعلیٰ ہو گیا۔ مقرر نے جو تقریر کی اس نے اپنی تقریر کے اندر حضور کی تعریف بیان کی، تو اس نے حضور کی شان کو چار چاند نہیں لگائے بلکہ حضور کے تذکرے نے اس کی تقریر کو چار چاند لگا دیے ہیں۔ خطیب نے خطابت کی تو اس کے خطاب کے اندر اس نے حضور کی شان بیان کی، تو حضور کی شان نے خطیب کے خطاب کو چار چاند لگا دیے ہیں۔ تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ میرے اور آپ کے ایمان کا حصہ ہے۔ ربیع الاول کی باسعادت گھڑیاں ہیں، ان گھڑیوں کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جتنا بھی تذکرہ کیا جائے وہ کم ہے۔ شاعر کہتا ہے اب حضور کی تعریف کس طرح بیان کی جائے، فلاں بڑی اچھی تعریف کرتا ہے، فلاں بڑی اچھی تعریف کرتا ہے، کہ حضور کی تعریف کو بیان کی جائے تو اس تعریف کی حد بندی کیا ہو، کہاں تک حضور کی تعریف کی جائے۔ تو شاعر کہتا ہے لا یمکن الثناء کما کان حقہ، کہ حضور کی تعریف جس طرح بیان کیے جانے کا حق ہے وہ ممکن ہی نہیں۔ ایک مختصر بات کرتا ہوں، بعد از خدا بزرگ تو
قصہ مختصر، تو حضور اللہ کے بعد دنیا کے اندر اگر کوئی سب سے زیادہ برتری والی فضیلت والی اگر کوئی ہستی ہے تو وہ اللہ کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ اب حضور سے محبت کتنی ہونی چاہیے؟ لوگ ایک دوسرے پہ فتوے لگاتے ہیں کہ ہمیں حضور سے سب سے زیادہ محبت ہے، فلاں کو حضور سے سب سے زیادہ محبت ہے۔ کیوں نہ ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی پوچھ لیں کہ حضور ہمیں آپ سے کتنی محبت ہونی چاہیے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ حضور آپ سے کتنی محبت ہو؟ فرمایا کہ مجھ سے محبت کرنی ہے تو اپنے والدین سے زیادہ محبت کرنی ہے، مجھ سے محبت کرنی ہے تو اپنی اولاد سے زیادہ محبت کرنی ہے، مجھ سے محبت کرنی ہے تو دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبت کرنی ہے۔ جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں تشریف فرما، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی مومنوں پر ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں۔ کیا ایسے ہی بات ہے؟ کہا کہ ضرور ایسے ہی بات ہے۔ کہا کہ اللہ کے رسول میں دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب آپ کو رکھتا ہوں، میں ہر رشتے سے زیادہ محبوب آپ کو رکھتا ہوں، لیکن یہ میرے علم میں نہیں تھا کہ آپ کی ذات کو اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب رکھنا ہے۔ تو اے اللہ کے رسول، میں آج آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ عمر ابن خطاب آج کے بعد آپ کی ذات کو اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب رکھے گا۔ حضور نے فرمایا کہ الآن یا عمر تم ایمانک، اے عمر آج تیرا ایمان مکمل ہوا ہے۔ تو حضور کی محبت جب تک میرے اور آپ کے دل کے اندر نہ ہوگی اس وقت تک محبت کامل، اس وقت تک میرا اور آپ کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ اب دنیا کے اندر اگر سب سے زیادہ محبت کسی کو حضور سے ہے تو وہ ایک ہی جماعت ہے، اور وہ جماعت ہے صحابہ کرام کی جماعت۔ اللہ نے ایمان لانے کی ترتیب بتلائی کہ تم نے ایمان لے کے آنا ہے، کیسے لے کے آنا ہے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، کہ تم نے ایمان لانا ہے تو اس طرح لے کے آنا جس طرح صحابہ کی جماعت ایمان لے کے آئی ہے۔ تو اب اگلی بات بھی کہہ دیں کہ اگر تم نے محبت کرنی ہے تو اس طرح حضور سے محبت کرو جس طرح صحابہ نے محبت کی ہے۔ تو یہ ایمان مکمل ہونا یہ حضور کی محبت کے بغیر ناممکن ہے۔ اب صحابہ کی محبت کے چند نمونے میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار، آپ کے دوست، آپ پر جان قربان کرنے والے سب سے پہلے خلیفہ، جب ہجرت کرنے کی باری آئی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے پہر میں حضرت ابو بکر صدیق کے گھر پر تشریف لے جاتے ہیں اور دروازے پر دستک دیتے ہیں تو دروازہ ساتھ ہی کھل جاتا ہے۔ کہا کہ ابو بکر رات کے اس پہر میں تم آرام نہیں کر رہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب ہجرت کا ذکر کیا تو مجھے اس بات کا علم تھا کہ آپ جب ہجرت کرنے جائیں گے تو اپنے اس خادم کو اپنے ساتھ ضرور لے کے جائیں گے۔ کہا کہ مجھے علم تھا کہ آپ آئیں گے اور مجھے ساتھ لے کے جائیں گے، تو میں اس نیت سے کئی راتوں سے سویا ہی نہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نبوت میرے دروازے پر چل کے آئے اور میں سوتا رہ جاؤں اور میں اس فضیلت سے محروم ہو جاؤں، اس لیے میں کئی راتوں سے سویا ہی نہیں ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی محبت۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھ لیا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ آپ گشت فرمانے لگے، گشت فرما رہے ہیں کہ آپ نے دیکھا کہ ایک گھر کے اندر سے ایک بڑھیا کی آواز آ رہی ہے۔ آپ نے قریب ہو کے دیکھا تو وہ بڑھیا کچھ اشعار پڑھ رہی ہے۔ اس بڑھیا نے اشعار پڑھے اور حضرت عمر فاروق نے دستک دی، اس کے گھر تشریف لے گئے۔ کہا کہ امیر المومنین آپ یہاں پہ؟ کہا کہ ہاں، میں گشت پہ تھا تو میں نے تیرے اشعار سنے اور تیرے اشعار نے مجھے تڑپا دیا،
اور مجھ سے رہا نہ گیا، میں اس لیے وہ اشعار تجھ سے سننے آیا ہوں۔ اس نے کہا کہ آپ اوپر تشریف رکھیں، انہوں نے کہا نہیں میں نیچے بیٹھوں گا، انہوں نے کہا آپ اوپر بیٹھیں۔ تو اس نے وہ اشعار جب سنائے تو حضور حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ اب میں تجھ سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ تو کہہ رہی تھی نا میں اوپر بیٹھوں، میں اوپر بیٹھ جاؤں گا، لیکن تو نے جو اشعار پڑھے تھے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی ہوں، اور جب حشر کا میدان ہو اور حضور جلوہ افروز ہوں تو میں بڑھیا حضور کے قدموں میں بیٹھی ہوں۔ کہا کہ میری ایک شرط ہے، پھر میں اوپر بیٹھوں گا۔ کہا کہ کیا شرط ہے؟ کہا کہ یہ جو تو نے اشعار پڑھے تھے یہ اشعار تو نے دوبارہ پڑھنے ہیں، اور دوبارہ پڑھ کے تو نے ان میں کچھ اضافہ کرنا ہے کہ جب حشر کا میدان ہو، حضور جلوہ افروز ہوں اور میں بڑھیا حضور کے قدموں میں بیٹھی ہوں، تو نے کہنا ہے کہ حشر کا میدان ہو، حضور جلوہ افروز ہوں، میں بڑھیا اور عمر ابن خطاب حضور کے قدموں میں بیٹھے ہوں۔ تو وہ بڑھیا کہنے لگی کہ اے امیر المومنین میں یہ اشعار ضرور پڑھوں گی۔ تو یہ ان لوگوں کی محبت ہے حضور کے ساتھ، اسی لیے اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، ایمان لاؤ گے تو صحابہ کی طرح، حضور سے محبت کرو گے تو صحابہ کی طرح، تب قابل قبول ہوگی، وگرنہ تم اپنے دعوے کے اندر سچے ثابت نہیں ہو سکو گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ میرے اور آپ کے ایمان کا حصہ ہے۔ ایک صحابی آئے، حضور کے پاس آ کر بیٹھ گئے، حضور علیہ السلام نے اپنا رخ پھیر لیا۔ حضور کی عادت مبارکہ تھی جب آپ کسی سے ناراض ہوا کرتے تو اپنے رخ کو پھیر لیا کرتے تھے۔ وہ صحابی بڑے پریشان ہو گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا، اور ہم تو حضور کے ایک حکم کے اوپر اپنی جانوں کو پیش کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے حضور کی ناراضگی میرے لیے تو دنیا اور آخرت کی بربادی ہے۔ بڑے پریشان کسی دوسری صحابی کے پاس گئے، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے بیٹھا، حضور نے اپنا رخ پھیر لیا اور ناراضگی کا اظہار کیا، کیا وجہ ہے؟ کہا کہ تو کہاں تھا؟ کہا کہ میں سفر سے واپس آیا ہوں۔ کہا کہ پھر تیرے علم میں نہیں، حضور نے سونے کو مرد کے اوپر حرام قرار دیا ہے، اور تو نے ہاتھ کے اندر سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، اس لیے حضور نے تیرے سے ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ کہا کہ سونے کی انگوٹھی، ہم تو حضور کے لیے جانے دینے کو تیار ہیں۔ انہوں نے انگوٹھی کو اتارا، لا کے حضور کے قدموں میں رکھا، کہا کہ اللہ کے رسول ہم تو اپنی جانیں بھی آپ کے لیے قربان کر دیں، ہم تو اپنے ماں باپ کو آپ کے اوپر قربان کر دیں، یہ انگوٹھی کیا چیز ہے؟ حضور نے اس انگوٹھی کو اٹھایا اور ایسے کر کے پھینک دیا۔ گفتگو ہوئی، بات چیت ہوئی، مجلس ختم ہوئی، وہ اٹھ کے جانے لگے۔ ایک صحابی نے کہا کہ بات سن، حضور نے یہ سونا مردوں کے اوپر حرام قرار دیا ہے، تو ایسا کر لے کہ اس انگوٹھی کو اٹھا کے لے جا اور جا کے اپنی بیوی کا زیور بنوا لینا، اپنی بیوی کا ان کا کوئی ہار بنوا لینا یا کوئی اور چیز بنوا لینا، تیرے لیے حرام ہے، تیری بیوی کے لیے تو حرام نہیں۔ ان صحابی نے جو جملے کہے، وہ جملے سونا تو کیا، سونے سے بھی زیادہ اگر کوئی قیمتی چیز ہو اس سے لکھنے والا ہے۔ انہوں نے کہا واللہ لا آخذہ قد ترکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں اس چیز کو ہرگز نہیں اٹھاؤں گا کہ جس چیز کو حضور نے اٹھا کے پھینک دیا ہو۔ تو میرے بھائیو، آج ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم حضور کی محبت کے اندر ہم نے آج کتنے احکامات ہیں، کتنی حضور کی سنتیں ہیں کہ جن کے اوپر آج ہم عمل پیرا ہیں۔ کیا ہم نے کبھی کسی چیز کو یہ کہہ کر چھوڑ دیا ہو کہ حضور نے اس سے منع فرمایا ہے؟ کیا کبھی ہم نے بازاروں کے اندر جھوٹ بولنا چھوڑ دیا ہو کہ حضور نے جھوٹ بولنے سے منع فرمایا ہے؟ کیا ہم نے کبھی اپنے معاشرے کے اندر سے سود کو چھوڑا ہو یہ سوچ کر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے؟ تو میرے بھائیو، ہم دیکھیں کہ ہم اپنی محبت کے دعوے کے اندر کتنے سچے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جانثاران تھے، انہوں نے آپ کی خاطر کیا کچھ اپنا قربان نہیں کیا۔ تو آج ربیع الاول کی وساطت سے یہ محبت میرے اور آپ کی طرف متوجہ ہے کہ اس محبت کے اندر ہم نے بھی اپنے آپ کو سچا عاشق رسول ثابت کرنا ہے، اور اس سچے عشق رسول کا جو سب سے بڑا تقاضا ہے وہ یہ فلیکس آپ کے سامنے جو لگی ہوئی ہے کہ ختم نبوت
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے وہ ختم نبوت ہے، آپ کے بعد اس دنیا کے اندر نہ کوئی نبی آیا نہ آئے گا، قیامت کی صبح تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہی چلے گی، اور جو کوئی اللہ کے رسول کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا، کذاب اور دجال ہوگا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے سامنے جو میں نے آیت مبارکہ پڑھی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ قرآن پاک کی 100 کے قریب آیات جو ختم نبوت کے اوپر دلیل ہیں، جو ختم نبوت کو ثابت کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس دنیا کے اندر کوئی نبی نہیں آئے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہم اپنے علم کے لیے ان دلائل کو پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ختم نبوت کا جو مسئلہ ہے یہ اظہر من الشمس ہے۔ اظہر من الشمس کیا؟ کہ سورج کی طرح واضح ہے، سامنے سورج نکلا ہو، سورج کی کرنیں آپ کے چہرے پر پڑ رہی ہوں، اور کوئی بندہ آپ سے یہ کہے کہ اس بات کی دلیل دے کہ سورج نکلا ہوا ہے، تو آپ اس کو دلیل نہیں دیں گے، آپ کہیں گے کہ تیرے دماغ کا کوئی پرزہ ہلا ہوا ہے، سورج تو سامنے نظر آ رہا ہے، تو پھر تو کس بات کی دلیل مانگ رہا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ختم نبوت کا جو مسئلہ ہے یہ اس قدر واضح ہے کہ اس کے اوپر دلیل مانگنا بھی کفر ہے۔ کہ کوئی بندہ کہے کہ ختم نبوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اس کے اوپر دلیل دو، تو فرمایا کہ اس کے اوپر دلیل مانگنا بھی کفر ہے، کیونکہ یہ مسئلہ اتنا واضح ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مثلی و مثل الانبیاء کمثل رجل، میری اور باقی انبیاء کی جو مثال ہے وہ ایسی ہے کہ ایک شخص نے بنا بنیانن، اس نے ایک عمارت تعمیر کی، ایک عمارت بنائی، فاحسنہ واجملہ، بڑی خوبصورت عمارت بنائی، اس کے اوپر زیب و زینت کی، آرائش کی، الا موضع لبنۃ من زاویہ، لیکن اس نے اس دیوار کے اندر، اس عمارت کے اندر ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی۔ اب لوگ آتے ہیں اور آ کر پوچھتے ہیں، یتعجبون، وہ تعجب کرتے ہیں، حیرانگی کرتے ہیں، ہلا وضعت ہذہ اللبنہ، کہ یہاں پہ یہ اینٹ کیوں نہیں لگائی گئی، یہ اینٹ کی جگہ خالی کیوں چھوڑی گئی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فَأَنَا اللَّبِنَا، وہ جو اس نبوت کی عمارت ہے اس کے اندر وہ جو ایک جگہ خالی ہے، وہ جو ایک اینٹ ہے، فَأَنَا اللَّبِنَا، میں وہ اینٹ ہوں، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، اور میں ختم نبوت ہوں، نبوت کے اوپر ختم کرنے والا ہوں۔ اب میرے بعد نبوت کا جو دروازہ ہے وہ قیامت کی صبح تک کے لیے بند ہو چکا ہے۔ اب اس کے اوپر اتنی احادیث کہ آپ کے سامنے پیش کر دی جائیں کہ کتابوں کی کتابیں علماء نے اس کے اوپر لکھ دی ہیں ختم نبوت کے اندر اوپر، لیکن بات وہی ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ والی کہ یہ بات بالکل واضح ہو چکی ہے کہ اس کے اوپر دلیل دینا بھی اب بیوقوفی ہے، لیکن چونکہ ہر دور کے اندر ختم نبوت کے اوپر نقب لگانے کے لیے کسی نہ کسی جھوٹے مدعی نبوت نے حملہ کیا، اور جب بھی کسی نے حملہ کیا تو اس حملے کو روکنے کے لیے فدائیان ختم نبوت اور خادمین ختم نبوت، محافظین ختم نبوت ہمیشہ کے لیے تیار رہے ہیں۔ سب سے پہلے جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ختم نبوت کی حفاظت فرمائی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، فرمانے لگے کہ انا محمد، میں محمد ہوں، وانا احمد، میں احمد ہوں، وانا الماحی، میں ماحی ہوں۔ اب ماحی کسے کہتے ہیں؟ الذی یمحی بی الکفر، اللہ میرے ذریعے کفر کو ختم کرے گا، کفر کو مٹائے گا۔ وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی، کہ میں حاشر ہوں، اللہ قیامت کے دن لوگوں کو میرے قدموں میں جمع فرمائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ وَأَنَا الْعَاقِبُ، میں عاقب ہوں، اور عاقب کسے کہتے ہیں؟ الذی لیس بعدہ نبی، عاقب اسے کہتے ہیں کہ جس کے بعد کوئی نبی دنیا کے اندر نہ آئے۔
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح الفاظ کے اندر اس مسئلے کو سمجھا دیا، امت کے دلوں کے اندر اتار دیا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد دنیا کے اندر کوئی نبی نہیں آئے گا۔ قرآن سے بھی ثابت، احادیث سے بھی ثابت، اور امت کے اندر جو مسئلے اخذ کیے جاتے ہیں وہ تیسرا نمبر اس کے اندر اجماع کا آتا ہے، اور اجماع کہتے ہیں کسی ایک مسئلے کے اوپر امت کا اکٹھے ہو جانا۔ اور سب سے پہلا اجماع، چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعلیم و تربیت کا سب سے پہلا محور تھا وہ صحابہ کرام تھے، اور صحابہ کرام کے اندر جو سب سے پہلا اجماع ہوا، اس امت کے اندر جو سب سے پہلا اجماع ہوا، وہ اجماع ختم نبوت کا اجماع تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا کے اندر کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور اس نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کے لیے بہت سے لوگ آئے، اسود انسی، طلیحہ، سجاح، پھر سب سے بعد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں بھی موجود تھا اور بعد میں بھی وہ موجود رہا، جس کا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خاتمہ کیا، مسیلمہ کذاب۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ یمامہ کے اوپر اپنے 1200 صحابہ کرام کو شہید کیا، 1200 صحابہ کرام۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر 27 جنگیں آپ نے خود لڑیں، اور کچھ غزوات ایسے تھے جن میں حضور تشریف نہ لے کے گئے۔ اب وہ جتنی بھی جنگیں تھیں، ان تمام جنگوں کے جو شہداء تھے ان کی تعداد کو اکٹھا کیا جائے تو 259 تعداد بنتی ہے، 259، 259۔ تمام جنگوں کے اندر جتنے بھی صحابہ کرام شہید ہوئے 259۔ اور جنگ یمامہ جو مسیلمہ کذاب جھوٹے مدعی نبوت کے خلاف جنگ لڑی گئی، اس ایک جنگ کے اندر 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے، اور ان 1200 میں سے 700 صحابہ کرام وہ تھے جنہیں ہم کہیں کہ وہ امت کی وہ جو دودھ کے اوپر جیسے ملائی ہوتی ہے، وہ امت کا قیمتی ترین سرمایہ۔ اور صحابہ کے اندر سے وہ لوگ کیا تھے؟ قاری قرآن تھے، قرآن کے عالم تھے، جاننے والے تھے۔ 700 صحابہ کرام وہ تھے جنہوں نے قاری قرآن تھے، اور اگر یہ وہ لوگ تھے کہ ان کی شہادت سے قرآن کے مٹ جانے کا سوچتا ہے انسان کہ اتنے صحابہ کرام بھیج دیے جو قرآن کا علم رکھنے والے ہیں، تو پھر تو حفاظ کرام ختم ہو جائیں گے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے 1200 صحابہ کرام جنگ یمامہ کے اندر شہید کروائے، اور ان 1200 میں سے 700 صحابہ کرام حافظ قرآن تھے۔ آخر کیا وجہ تھی؟ ایسا کون سا اہم مسئلہ تھا کہ اتنے صحابہ کرام کو شہید کروانا پڑا؟ کچھ نرمی کر لی جاتی، کچھ حالات کا تقاضا سمجھ لیا جاتا، لیکن نہیں، یہ مسئلہ اس قدر اہم ہے کہ اس مسئلے کے اوپر قربانی دینا ضروری تھا، اور ضروری ہے، اور ضروری رہے گا۔ قربانی آپ کے سامنے رکھوں، حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا قربانی ہے آپ کی؟ مسیلمہ کذاب کے پاس گئے، آپ کو اغوا کروا لیا، کہا کہ سنا ہے کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے کے آیا، کہا کہ بالکل ٹھیک، کہا کہ ایک بات تو بتا، میں نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اتشہد انی رسول اللہ، کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو حضرت حبیب بن زید انصاری فرمانے لگے، انا اسم لا اسمع، میں نہیں سن رہا، تو کیا کہہ رہا ہے؟ کہا کہ اتشہد ان محمد رسول اللہ، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کا رسول ہے؟ کہا کہ نعم، ہاں میں گواہی دیتا ہوں۔ کہنے لگا اتشہد انی رسول اللہ، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ کہا کہ انا اسم لا اسمع، تو کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے نہیں سنائی دے رہا۔ پھر پوچھنے لگا اتشہد ان محمد رسول اللہ، کہ تو گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ کہا نعم، میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو کیا کیا؟ حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بازو کٹوا دیا، پھر دوسرا بازو کٹوا دیا، پھر ایک ٹانگ کٹوائی، پھر دوسری ٹانگ کٹوائی،
اسی طرح حضرت حبیب بن زید انصاری نے اپنی جان ختم نبوت کے عقیدے کے اوپر قربان کر دی. گھر پہ آئے. اب والدہ کون ہے؟ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ. ان کا ایک اور واقعہ بھی ہے، وہ بعد میں آپ کو سناتا ہوں. کہا کہ ام عمارہ، تجھے پتہ ہے کہ حبیب بن زید انصاری کو شہید کر دیا گیا، اس کے بازوؤں کو کاٹ کے اس کی جان کو ختم کر دیا گیا. اب کیا خوبصورت جملہ حضرت ام عمارہ نے بولا. کہا کہ لہذا الیوم ارضعتہ، آج کے دن کے لیے ہی تو میں نے اس کو دودھ پلایا تھا کہ ختم نبوت کے اوپر وہ اپنی جان کو قربان کرایا. آج تو اس نے میرے دودھ کا حق ادا کر دیا ہے. اس وقت وہ وقت ایسا تھا کہ مائیں اپنے بچوں کو جوان کیا کرتی تھی حضور کی شان پہ قربان کرنے کے لیے. تو میرے بھائیوں، آج اگر ہم بھی دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی اپنے آپ کو، اپنے رشتوں کو، اپنی اولاد کو ختم نبوت کے اوپر قربان کرنا پڑے گا، وگرنہ اس کے بغیر میری اور آپ کی نجات ناممکن ہے. اب یہ حضرت ام عمارہ کون تھی؟ غزوہ احد کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر پھیلا دی گئی، افواہ پھیلا دی گئی کہ حضور علیہ السلام شہید ہو گئے ہیں. اب یہ بھاگی جا رہی ہیں. کہا کہ ما حال محمد، کہ حضور کا حال کیا ہے؟ کہا کہ ام عمارہ تیرا خاوند شہید ہو گیا ہے. تو کہنے لگی ما حال محمد. کہا کہ ام عمارہ تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا ہے. پھر انہیں توجہ نہیں ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تیرا بھائی شہید ہو گیا، تیرا شوہر شہید ہو گیا. کہنے لگے کہ ما حال محمد، حضور کا کیا حال ہے؟ کہا کہ ام عمارہ تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا ہے. احد کے اندر حضرت ام عمارہ کا بھائی، بیٹا اور شوہر، یہ 3 رشتے آپ کے قربان ہوئے. تو بعد میں کہنے لگی کہ مجھے کچھ نہیں پتا، پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ ما حال محمد، حضور کا کیا حال ہے. پھر کسی نے بتایا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ٹھیک اور محفوظ ہیں. اب کہنے لگی کہ کل مصیبت سہل بعد محمد، حضور اگر ٹھیک ہیں تو حضور کے بعد ہر قسم کی مصیبت سہنا میرے لیے آسان ہے. تو یہ وہ ام عمارہ تھی. سیکون فی امتی 30 کذابون، کہ میرے بعد میری امت کے اندر 30 جھوٹے مدعی نبوت پیدا ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے لیکن وہ اپنے دعوے کے اندر جھوٹے ہوں گے. ہر وقت کے اندر، ہر دور کے اندر ہر قسم کا فرعون پیدا ہوتا رہا اور اللہ نے اس باطل کو مٹانے کے لیے حق والوں کا وجود بھی رکھا. تو آج اس زمانے کے اندر ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے والا جو سب سے بڑا فتنہ ہے وہ فتنہ مرزائیت ہے. وہ فتنہ مرزائیت ہے جو اپنے آپ کو احمدی بھی کہتے ہیں، احمدی مسلم بھی کہلاتے ہیں، اور اس وقت انہوں نے اپنی جو جڑیں ہیں وہ پوری امت کے اندر پھیلا رکھی ہیں. پاکستان تو ایک مسلم کنٹری ہے، یہاں پہ علماء حق کا ایک اچھا خاصا گروہ ہے جو ایک موجود ہیں، علماء حق جو باطل سے ہر وقت نمٹنے کے لیے تیار ہیں. لیکن بیرون ممالک کے اندر وہ لوگ اس قدر پھیلے ہوئے ہیں اور وہاں پہ وہ اپنے آپ کو مسلمان شو کرتے ہیں. یہ اس ملک پاکستان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کی اسمبلی کے اندر ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا. یہ امت کے اوپر، بالخصوص پاکستان کے اوپر، یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے. اور اس وقت بھی جو اس وقت کے علماء تھے، جو سیاستدان تھے، جس بندے نے بھی اس کے اندر اپنا کردار ادا کیا، یہ ان لوگوں کی ہمارے اوپر بڑی مہربانی ہے کہ ان لوگوں نے ان کو بے نقاب کیا، ان کے جو عقائد تھے ان کو امت کے سامنے لا کے رکھا، اور ان کا جھوٹا ہونا نہ صرف قرآن اور حدیث سے بلکہ پاکستان کے آئین اور قانون ساز اسمبلی سے بھی ان کو منظور کروایا کہ یہ پکے ٹھکے کافر ہیں اور ان کا دین اسلام کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. نعرہ تکبیر، علماء اہل سنت، واقفین ختم نبوت، واقفین ختم نبوت. اب یہ جو قادیانی ہے یہ ایک عام کافر ہے.
عیسائی اقلیت ہے، یہودی اقلیت ہیں، ہندو اقلیت ہیں، لیکن جو مرزائیت ہے، یہ جو قادیانی ہے، یہ ان تمام کافروں سے بدترین کافر ہیں۔ دنیا کا بھی ایک قانون ہے، آپ نے ایک کمپنی بنائی ہو، مثال کے طور پہ ایک ڈاولنس کی ایک کمپنی ہے جو فریج بناتے ہیں، اے سی بناتے ہیں، دیگر اشیاء بناتے ہیں۔ اب دنیا کے اندر اور بہت سی کمپنیاں ہیں جو اپنے نام سے بہت ساری چیزیں پیدا کرتی ہیں، جو بہت ساری چیزیں بناتی ہیں۔ کبھی ڈاولنس کمپنی کو ان سے اعتراض نہیں رہا، بھئی ٹھیک ہے، ہائر ایک کمپنی ہے، وہ اپنے نام سے جو مرضی بنائے۔ لیکن اگر کوئی کمپنی ایک اے سی بناتی ہے، اگر کوئی کمپنی ایک فریج بناتی ہے اور اس فریج اور اے سی کے اوپر ڈاولنس کی مہر لگاتی ہے، تو پھر ڈاولنس والے اس کو پکڑیں گے بھی اور اس کو قانون کے دائرے میں بھی لے کے آئیں گے اور کہیں گے بھئی تو نے جو کرنا ہے تو وہ کر، جو تو نے بنانا ہے وہ بنا، لیکن ہماری کمپنی کا نام استعمال نہیں کرنا۔ تو ہمارا بھی سب سے جو بڑا مطالبہ ہے وہ مرزائیوں اور قادیانیوں سے یہی ہے کہ بھئی تم نے جو اپنا دین بنانا ہے بناؤ، ہم اپنے دین کا دفاع کریں گے، لیکن تم دین اسلام کا نام استعمال کرنا چھوڑ دو۔ دین اسلام کا نام استعمال کرنے کی اجازت نہ ہم نے تمہیں دی ہے اور نہ اپنے مرنے دم تک تمہیں دین اسلام کا نام استعمال کرنے کی اجازت دیں گے۔ محلے کے اندر کوئی بندے کا کردار اچھا نہ ہو، کوئی چرسی ہو، کوئی بھنگی ہو، اور وہ محلے کے اندر اپنا رشتہ آپ سے جوڑتا ہو کہ فلاں شخص ہے، میرا اس کے ساتھ بڑا پکا اور گاڑھا رشتہ ہے، تو کیا آپ برداشت کریں گے؟ کوئی بھی نہیں برداشت کرتا۔ وہ کہتے ہو اس بدبخت کو جانے دو، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے۔ تو اگر اس دور کے اندر وہ شخص کہ ہم جس کی نبوت کے اوپر بحث کرنا تو دور کی بات، ہم اس کی پہلے کردار سازی کے اوپر بحث کریں، ہم اس کی شخصیت کے اوپر بحث کریں کہ تو نبی ہونا تو دور کی بات، تو ایک شریف النفس انسان بھی تھا کہ نہیں، پہلے تو یہ ثابت کر۔ اور وہ شخص آ کر اپنا تعلق اسلام کے ساتھ جوڑے، وہ شخص آ کر اپنا تعلق مسلمانوں کے ساتھ جوڑے، وہ شخص آ کر اپنا تعلق محمد عربی کے ساتھ جوڑے، تو ہم اس بات کو بھی کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہم دوسری اقلیت کی طرح قادیانیوں کو نہیں سمجھتے، بلکہ ان سے زیادہ بدترین سمجھتے ہیں۔ کیوں کہ وہ لوگ اپنا دین، اپنا نام استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ لوگ دین اسلام کا نام استعمال کرتے ہیں اور عقائد ان کے دین اسلام والے نہیں ہیں۔ اب ایک اور بات بھی سمجھ لیجئے، بہت سارے لوگ ان کے اندر یہ بات شبہ ہوتی ہے، وہ یہ بات بھی کرتے ہیں جن کے کوئی مرزائیوں کے ساتھ کوئی تعلقات ہوں گے، وہ کہیں گے کہ ہم تو قرآن بھی آپ کی طرح پڑھتے ہیں، جو کلمہ آپ پڑھتے ہو وہ کلمہ بھی ہم پڑھتے ہیں، جو نماز آپ پڑھتے ہو وہ نماز بھی ہم پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، اور تراویح کے اندر رو رو کے دعائیں بھی مانگتے ہیں، تو پھر ہم مسلمان کیوں نہیں ہیں؟ تو ضروریات دین جب بندہ ایمان لے کے آتا ہے تو جتنی ضروریات دین ہیں ان ساری ضروریات کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، وملائکتی، فرشتوں پر، وکتبی ورسلہ والیوم الآخری، میں ان ساری چیزوں پر ایمان لے کے آتا ہوں۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے میں اللہ پر ایمان لے کے آتا ہوں، رسول اللہ پر ایمان لے کے آتا ہوں، آخرت کے دن پہ میں ایمان نہیں رکھتا، تو کیا وہ مسلمان ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، رسول اللہ پر بھی ایمان رکھتا ہوں، آخرت کے دن پر بھی ایمان رکھتا ہوں، فرشتوں پر میرا ایمان نہیں ہے کیونکہ میں نے دیکھے ہی نہیں اور ایسا ہوتا بھی نہیں، تو کیا وہ مسلمان ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ دین اسلام کے اندر آنے کے لیے جتنے بھی ضروریات دین ہیں ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے، لیکن دین اسلام سے خارج ہونے کے لیے، دین اسلام سے مرتد ہونے کے لیے
ضروریات دین میں سے کسی ایک کا انکار کرنا بھی کافی ہے۔ اگر ضروریات دین میں سے کسی ایک چیز کا انکار بھی کر دیا تو وہ بندہ مسلمان نہیں رہے گا۔ تو یہی حال مرزیوں کا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن ختم نبوت کا انکار کرنے کی وجہ سے وہ مسلمان نہیں ہے، تو اس دائرہ اسلام سے خارج ہیں، وہ ان کا دین اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اب یہ ختم نبوت کا موضوع، یہ ختم نبوت کا مسئلہ میری اور آپ کی طرف متوجہ ہے۔ حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کو قربان کر دیا، بازو کٹوائے، ٹانگیں کٹوائیں، سب کچھ اپنا قربان کیا۔ صحابہ کرام 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے، اور اس وقت سے لے کے آج 1400-1500 سال ہو چکے ہیں، آج تک مسلمان ختم نبوت کے اوپر اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں اور دیتے آ رہے ہیں۔ تو اب میرے اور آپ کی طرف یہ مسئلہ متوجہ ہے، کیا ہم ختم نبوت کے اوپر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ختم نبوت کے اوپر وقت دینے کے لیے تیار ہیں؟ تو ابھی جان تو بہت دور کی بات ہے، ابھی صرف ہم آپ سے وقت مانگتے ہیں۔ 7 ستمبر 2025 بروز اتوار صبح 9 بجے یہ ایک چھوٹی سی ریلی کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جو مدینہ چوک سے ختم نبوت چوک تک جائے گی۔ اب یہاں پہ آپ نے جس طرح اپنی حاضری کو یقینی بنایا، ماشاءاللہ بڑا مجمع ہے، آخر تک صفوں میں لوگ بیٹھے ہیں۔ اب میرے اور آپ کے اوپر یہ ایمانی تقاضا ہے کہ جس طرح ہم یہاں بیٹھے ہیں، اس طرح ہم نے 7 ستمبر کو مدینہ چوک میں بھی اکٹھے ہونا ہے۔ تو سارے اکٹھے ہوں گے؟ جی بالکل۔ تو اس طرح اب ختم نبوت کا یہ جو کام ہے، یہ بڑا ضروری کام ہے۔ اس کام کے اوپر میں آپ کو چھوٹی سی بات بتلاؤں کہ اس کام کے اندر، اس ختم نبوت کی خدمت کے اندر آپ کسی صورت بھی، کوئی کسی صورت میں بھی اپنی خدمت کو، اپنے وقت کو، مال کو، جان کو قربان کر دیں، یقین جانیں قیامت کے دن یہ میرے اور آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا۔ مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ معارف القرآن تفسیر آپ پڑھتے ہیں، انہوں نے لکھی ہوئی ہے، ان کے استاد محترم مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس تشریف فرماتے، تو حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ یہ وہ علمی شخصیت تھیں کہ بیک وقت یہ محدث بھی تھے اور بہت بڑے فقیہ بھی تھے، اور اللہ نے اتنا حافظہ دیا تھا کہ یہ ایک وقت کے اندر 2 تصانیف دونوں ہاتھوں سے لکھنے کی مہارت رکھتے تھے۔ ایک ہی وقت کے اندر دائیں ہاتھ سے بھی اور بائیں ہاتھ سے بھی لکھنے کا اللہ نے ان کو ملکہ دیا تھا۔ اب ایک بندے نے اپنی زندگی اتنی دین کے اوپر لگائی ہو اور آخری وقت ہے، اور مفتی شفیع کو کیا فرماتے ہیں، کہنے لگے کہ مفتی شفیع زندگی ساری بیکار گزری،